لیکن اب آئیے ایسی چیزیں جو سب کر رہے ہیں مثلاً مثال اور دین کے نام پہ ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ جیسے یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں بڑے زور و شور سے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیے حضور کی تو بڑی بات ہے نا، ہم تو سب سے بڑے دن کی بات کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ حضور نے منایا، صحابہ نے منایا. تو اب ہم پوچھتے ہیں بتائیے کہ یہ جو یوم صدیق اکبر منایا جا رہا ہے، یہ جو یوم فاروق اعظم منایا جا رہا ہے، بلکہ عشرہ فاروق و حسین منایا جاتا ہے، پورے بینر سجے ہوئے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے نا. اور یہ وہی لوگ منا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو قائل ہیں ہی، ہماری بات تو الگ ہے. اب وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عشرہ مناؤ بھائی، چھٹی مناؤ، صدیق اکبر کے دن کی چھٹی مناؤ، فاروق اعظم کے دن کی چھٹی مناؤ ہے، تو بھائی اب بتائیے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے پھر قرآن و حدیث میں کہاں سے لاؤ گے؟ کون سی دلیل لاؤ گے؟ اور اچھا پھر وہی دنیا دین کی جو منطق کہ نہیں دنیا الگ دین الگ، تو بتائیے یہ دین میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یہ یوم پاکستان کی طرح تو نہیں ہے. اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو دینی معاملے کے طور پہ کیا جا رہا ہے، دینی معاملے کے طور. میں نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، وہ یہ فرق کر رہے تھے جی یوم پاکستان تو اس لیے مناتے ہیں کہ وہ تو دنیاوی معاملہ ہے، وہ ایک قومی دن ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. عید میلاد النبی تو لوگ دین میں داخل کر دیتے ہیں، اس لیے غلط ہے. یہ تو دین بنا کے چلتے ہیں اس کو، اس لیے یہ بدعت ہے. تو بھائی یوم صدیق اکبر کو دین بنایا کہ نہیں بنایا؟ یوم فاروق اعظم کو دین بنا کے چلے یا نہیں چلے؟ آپ عشرہ فاروق و حسین کو بطور دینی ایک رسم کے طور پہ منایا جا رہا ہے، یہ دنیاوی رسم ہے، کیا ہے یہ؟ اچھا جی، میلاد النبی کے نام سے کوئی جلسہ کرنا، کوئی پروگرام کرنا، اس پہ سارے سوالات ہیں جی، یہ بات ہے نا. لیکن آپ دیکھیے سیرت النبی کے نام سے جلسے جلوس عام ہو رہے ہیں. اب سیرت النبی کے نام سے جب جلسہ جلوس ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ثبوت ہے؟ اب یہ کہاں ہے قرآن میں کہ سیرت النبی کے جلسے کرو؟ حدیث میں کہاں ہے کہ سیرت النبی کے جلسے صحابہ نے کیے؟ جو کچھ دلائل سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہیں وہی دلائل میلاد کے حوالے سے، وہ نام کا فرق ہے. اصل چیز ہے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر، حضور کی بات ہو بس، چاہے سیرت کے عنوان سے ہو چاہے میلاد کے عنوان سے ہو، بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. آپ کی ولادت کا ذکر کریں، آپ کی حیات طیبہ کا ذکر کریں، آپ کی سوانح سیرت کا ذکر کریں، حضور ہی کی بات ہے. تو یہ سارے جو جلسے سیرت کے نام سے یا صحابہ کرام کے نام سے یہ جو ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے جیسے دارالعلوموں کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ سب دین میں داخل ہیں کہ نہیں؟ ہر مدرسے میں، دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ سالانہ کنونشن کرتے ہیں، بچوں میں تقسیم اسناد کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، اور باقاعدہ رسمیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی یہاں کرتے ہیں، جماعت الثانیہ میں ہم بھی کریں گے، ہر مدرسے میں ہوتا ہے. وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی مدرسے اور مسجد کا کوئی پروگرام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کوئی پروگرام منایا ہے؟ کوئی سال میں ایک دن تھا اس وقت کہ بھئی اس طرح کریں گے ہم؟ حالانکہ اس وقت صفہ کے مدرسے میں پڑھائی ہوتی تھی، نہیں باقاعدہ تعلیم تھی، نہیں وہ طالب علم تھے نا حضور کی بارگاہ کے. پھر آگے چل کر اصحاب نے باقاعدہ تعلیم کے مراکز بنا دیے تھے کہ نہیں؟ پھر ان کے دن کبھی منائے گئے؟ نہیں منائے گئے، مگر آج مناتے ہیں لوگ. تو یہ سب کچھ دین کے طور پر ہو رہا ہے، نہ کہ دنیا کے طور پہ. تو اب وہ دلیل کیا کام کرے گی کہ جی پاکستان کے دن کے حوالے سے یا اور کچھ دنوں کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ دنیا کا معاملہ ہے وہ؟ یہ تو دین کی مثالیں میں نے دی،
یہ سب چیزیں دین میں رہتے ہوئے کی جا رہی ہیں اور ثواب کی نیت سے کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے چندہ بھی ہوتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں اور باقاعدہ اس پر ہم انہیں اجر و ثواب کی نوید بھی سناتے ہیں، بھئی یہ دینی سلسلہ ہے، آپ اس میں تعاون کریں گے آپ کو اجر ملے گا، بچوں پہ، مدرسے کے بچوں پہ خرچ کریں گے، ان کو کتابیں دیں گے، ان کو آپ انعامات دیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ کس لیے ہوتے ہیں یہ سارے پروگرام؟ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا غلاف بدلا جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، تقریب ہوتی ہے، مطلب باقاعدہ جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں نا اور اس کو بدلتے ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غلاف کعبہ تبدیل کیا تھا؟ ہر سال باقاعدہ اسی طرح سب جمع ہوتے اور غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوتی تھی اور اس طرح سب ہوتا تھا ایسا نہیں، بس جو غلاف جیسا بھی تھا سادہ سا وہ پڑا ہوا تھا۔ کب ہوتا تھا ایسا کہ ہر سال غلاف کعبہ، اور پھر یہ جو غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہیں تو اس میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ دنیا کا کام ہے یا دین کا کام ہے؟ یہ بتائیے، یہ دین کے لیے ہوتا ہے دنیا کے لیے؟ اور اس میں ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر باقاعدہ فتوے جاری کیے جائیں، جیسے میلاد پہ تقریریں ہوتی ہے، میلاد پہ فتوے ہوتے ہیں، یہ مفتیان کرام بڑے بڑے یہ سارے مسائل جمع کریں، ان سب پر فتویٰ دیں، وہی والا جو میلاد پہ دیا جاتا ہے، اور کہا جائے کہ جی یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، اور یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے، دین میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو کیوں نہیں کہتے؟ دین کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اپنا ایک اصول کیوں نہیں بناتے؟ اس اصول کو ہر جگہ اپلائی کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک اصول ہوتا ہے دین میں اور وہ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو بتائیں گے وہ اصول کیا ہے۔ وہ ہے ہمارا گڑھا ہوا اصول نہیں ہے، یہ سارا تناقض اور یہ سارے شروع سے اس کو چھوڑ دیا، وائلیٹ کر دیا۔ جب آپ اس اصول کو وائلیٹ کرتے ہیں نا، جو اصول چلا آ رہا ہے، تو پھر it will cause the contradiction, it will produce the contradiction، یہ کنٹرڈکشن پیدا کرے گا، اس لیے کہ you have violated some things, some principles، جو پرنسپل چلے آ رہے تھے تو آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے نکل کے ایک نئی چیز، ایک نیا اصول اپنے طور پہ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن کا شکار ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تضاد آئے گا، اور وہ اصول میں عرض کرتا ہوں۔ اصول یہ ہے دین کا، اور بہت سادہ اور سمپل بات ہے، اور اس میں بڑی گنجائش اور دین کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اصول لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، قرآن و حدیث سے۔ پہلے حدیث شریف سنیے، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ واٹ از حرام اینڈ واٹ از حلال؟ فرمایا جو کچھ کتاب اللہ کے اندر بیان ہو گیا، whatsoever is discussed in the book of Allah، جو اللہ کی کتاب میں آ گیا ایز اے حلال ہے، ایز اے پرمیسیبل، بس وہ حلال ہے، اور جو کچھ اللہ کی کتاب میں حرام کے طور پہ آ گیا، prohibited ایز اے prohibited matter، تو وہ حرام ہے۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، لیکن کچھ میٹر ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، خاموشی ہے، اس لیے کہ معاملہ آگے بڑھے گا، تبدیلیاں آئیں گی، لوگوں کو ضرورت پڑے گی، تو سکوت فرمایا بس ایسی ساری چیزیں جس کے بارے میں دین حرام نہیں کہتا وہ سب حلال ہے، جس کے بارے میں سکوت ہے وہ حلال ہے، وہ سب جائز ہے، دیٹ از پرمیسیبل۔ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو all kinds of things which you are finding in your age، جو آپ اپنے زمانے میں پا رہے ہو وہ سب چاہے قیامت تک، وہ سب جو منع نہیں کیا گیا وہ حلال ہے۔ ہمارا کپڑا، ہمارے طریقے، ہمارا گھر بنانا، ہمارا گاڑیوں کا استعمال کرنا، ہمارے کھانے پینے میں تبدیلیاں آنا،
रहने सहने के अंदर, मस्जिदों के बनावट में, मस्जिदों की तामीरात में, यहाँ तक कि काबतुल्लाह के इर्द गिर्द भी मस्जिद हराम की तामीर में, मस्जिद नबी शरीफ की तामीर में, गुंबदों की तामीर, मीनारों की तामीर, अच्छी अच्छी मेहराबों की तामीर, अच्छे अच्छे मिंबरों की तामीर, ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कई चीजें नई हैं, कई चीजें पुरानी हैं, जिनको आज के दौर में डिजाइन करके और नया करके, चमका करके उनको इख्तियार किया जा रहा है। जो चीजें नई हैं वो ये हैं, गुंबद खड़े हैं, कहां थे रसूलुल्लाह के जमाने में गुंबद? मीनारों पे अजानें हो रही हैं, कहां थी हुजूर के जमाने में मीनार? कहां थे बताइए, कहां थे मीनार? आज बन रहे हैं मस्जिद में मीनार, और हम कहते हैं ये दीन में इजाफा नहीं हुआ क्या आपके नजदीक? अब जो लोग कहते हैं ये इजाफा होता है तो उनकी यहाँ इजाफा हुआ, और वो ये इजाफा कबूल करते हैं, इस इजाफे को जायज करते हैं और सवाब समझते हैं, और चंदा लेकर के मीनार पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, गुंबद पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और इस तरह की चीजों पे करोड़ों मदरसे बनाते हैं बेहतरीन किस्म के, उसकी तकरीबात पे लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, दीन के नाम पे कर रहे होते हैं, और जो मैंने बताई मुख्तलिफ अय्याम उन पे कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे उसूल के मुताबिक जो हमने अर्ज किया इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। लेकिन आपके बनाए हुए उसूल के मुताबिक जो मिलाद के हवाले से आपने उसूल बनाया उसके हवाले से ये सारा कंट्राडिक्शन होता है, फिर इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती, फिर ये सब गलत हो जाता है, ये सब इजाफा है, दीन में इजाफा है। जरूरत नहीं है दीन को इस चीज की, क्या जरूरत है बताइए? कौन सी ऐसी जरूरत है कि मीनार खड़े किए जाएं, गुंबद बनाए जाएं, इतने आलीशान मदरसे बनाए जाएं? ये इसके बगैर भी दीन का गुजारा हो सकता है, लेकिन वहां आपके जहन में ये फलसफा है कि भाई बात ये है कि एक चीज की आज के माहौल के मुताबिक इज्जत और तकरीम की जरूरत है, लोगों को एहसास दिलाना होता है। लोग जब एक माहौल में होते हैं तो उसी किस्म की तवक्को करते हैं, और जब उस लेवल पर चीजें आती हैं तो फिर लोग मानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मस्जिदों की इज्जत हुर्मत और उनकी ताजीम का सवाल है, मदारिस की इज्जत हुर्मत ताजीम का सवाल है, खाना काबा की इज्जत और तकरीम का सवाल है, इसलिए करोड़ों रुपए का गिलाफ उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इन सब चीजों की इज्जत और हुर्मत का सवाल है, लेकिन जिस हस्ती ने ये सारी इज्जतें हुर्मतें हमें अता फरमाई हैं, उस हस्ती की इज्जत हुर्मत का सवाल क्यों नहीं है? सबसे बढ़कर तो उस जात की इज्जत हुर्मत का सवाल है कि आपकी इज्जत हुर्मत को मनवाने के लिए, आपकी ताजीम और तकरीम के मुजाहरे के लिए हमें आज जरूरत है कि मिलाद के प्रोग्राम को शान शान तरीके से मनाया जाए। मिलाद पर आपको ज्यादा से ज्यादा फरहत हो, खुशी हो, सुरूर हो, और इसके लिए आप बड़ी बड़ी महफिल करें। अब जुलूस भी निकलते हैं जैसा कि आज का कल्चर है, तो निकले जुलूस, हजारों नहीं लाखों में निकले, दुनिया को बताएं कि अल्लाह के नबी के चाहने वाले आज भी जिंदा हैं। ताकि ये दुनिया के बेअदबों और गुस्ताखों को जवाब मिले आलम इस्लाम की तरफ से। करो तुम बेअदबियां, हम मिटा के रख देंगे तुम्हारी सारी ऐसी खुराफात को, तुम्हारी बेअदबियों को, अपने जज्बा ईमानी से, अपने उस ताल्लुक और निस्बत के साथ जो हमें अपने महबूब के साथ हासिल है। हम उसका जब इजहार करेंगे तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, और तुम्हें पता चलेगा कि जिस हस्ती और जिस जात को तुम हमारे दरमियान से मिटाना चाहते हो, तुम्हारी इन सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह की शान है, उसने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, वो अपने हबीब का जिक्र और बुलंद करता जा रहा है, जिक्र और बढ़ेगा इंशाअल्लाह। ये जज्बा होना चाहिए हर मोमिन के अंदर। जवाब देना है हमें दुनिया को, दुनिया इसी तरह मानेगी, मानती है, देखते हैं, मरूब होते हैं लोग, डरते हैं जब मजमा देखते हैं, जब देखते हैं इतना कंसेंसस हो गया, इतने जमहूर जमा हो गए, जमहूरियत का दौर है, यहाँ पार्टियां निकलती हैं, मुख्तलिफ इशूज पर लोग आते हैं बाहर, बड़ी तादाद में होते हैं, उसका असर होता है, उसका पैगाम पहुंचता है। यही इसी तरह का कल्चर है आज। पहले जमाने में इन चीजों की इतनी इफादियत नहीं थी,
اس لیے کہ میڈیا نہیں تھا، اتنی بڑی بڑی آبادیاں نہیں تھی، نہ ایسا کلچر تھا. آج ضرورت ہے، بڑا مجمع نکلتا ہے دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں بھائی کوئی بڑا ایشو ہے تو اسی لیے ہم کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ صرف اس ملک میں نہیں ہو رہا، اور لوگوں نے سمجھا نہیں، بتاتے نہیں تاریخ. آپ یہ پوچھا کریں ایسے تمام حضرات سے جو میلاد کے خلاف بات کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، ان سے پوچھے کب سے چل رہا ہے جناب یہ؟ آپ کو کتنا عرصہ ہوا روکتے ہوئے؟ تو تمہاری تاریخ دیکھو روکنے والوں کی، جو یہ فتوے دینے والے، کتابیں اٹھا کے دیکھو. آپ پیداوار ہو تقریباً 100 سال کے، 100 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ جب یہاں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اس طرح کی. یہ ہے بدعت. جو کام نیا ہوتا ہے وہ بدعت. روکنا بدعت ہے، منع کرنا اور حرام اور ناجائز کہنا یہ شروع ہوا آج. میلاد کو الٹا میلاد کو بدعت کہہ دیا جو صدیوں سے جاری ہو ساری ہے. اور اگر آپ کہیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے، تو قرآن و حدیث میں اول تو یہ بات کافی ہے جو میں نے بتا دیا کہ منع نہیں کیا. تو یہ اصول ہے، جس اصول کے تحت یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی مثال کے طور پہ، یہ سب جائز آپ نے سمجھی، اسی اصول کے تحت یہ بھی ہوا. تو یہ بات تو کرنی ہی غلط ہے کہ ہمیں ثبوت دے، اس لیے کہ ثبوت ہمیشہ ممانعت کا ہوتا ہے، حرمت کا ہوتا ہے، حلت کا نہیں ہوتا. حلت کے لیے علماء نے قاعدہ لکھا ہے الاصل فی الاشیاء اباحۃ. پرمیسیبلٹی آپ کو ہر حال میں حاصل ہے، ہر چیز کے ساتھ. بس وہی چیز آپ کے لیے ممنوع ہوگی، منع ہوگی جس کے لیے ممانعت آئے گی. یہ اصول ہے. ورنہ تو آپ ہر بات کے لیے ڈھونڈتے پھریں گے ثبوت. میں نے ایک ٹوپی لگائی اس کا ثبوت چاہیے، میں نے ایک کپڑا پہنا اس کا ثبوت چاہیے، میں فلاں قلم سے لکھ رہا ہوں اس کا ثبوت چاہیے، میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں اس کا ثبوت چاہیے. یہ کہاں سے ثبوت لائیں گے آپ؟ میں آج یہ کھا رہا ہوں اس کا ثبوت چاہیے، کل وہ کھا رہا ہوں اس کا ثبوت چاہیے. آج میرے گھر میں یہ تقریب ہے اس کا ثبوت، کل وہ تقریب اس کا ثبوت. یہ نہیں ہے اصول، یہ پریشانی کی بات ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اب وہ ثبوت دے گا بھئی کہاں سے غلط ہے یہ بتائیے آپ. یہ اصول ہے، یہ سیدھا سادہ قانون ہے. تو میلاد شریف کے لیے یہ کافی ہے کہ منع نہیں ہے. منع کہاں ہے بتائیے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا میلاد نہ کرنا؟ کہاں فرمایا صحابہ کرام نے کہا ہو کہ بھئی حضور کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی میلاد نہیں ہوگا؟ منع کہاں ہے؟ ہمیں یہ بتائیں. نہ کہ یہ پوچھے ہم سے کہ بھئی ثبوت کہاں ہے، یہ نہیں پوچھے ہم سے. منع کہیں نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر چلیے، اب یہ تو ہو گیا ایک اصول. اب اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر ثبوت ہی کی بات کرتے ہیں تو سنیے، اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث. مسلم شریف میں آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. ہر پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، تمہیں معلوم نہیں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آ گیا نا ذکر، تو آ گیا، نفس میلاد آ گیا. چلیے ہم کہتے ہیں آپ اور کچھ نہ کریں، آپ کے اصول کے مطابق وہ سب بدعت ہے. آپ یہ چیز تو حدیث میں آ گئی، اتنا میلاد تو آپ بھی مناؤ، ہر آدمی منائے. چلو یہ تو کرو، یہ تو ذکر ہو گیا. آپ تو مطلق کہہ رہے ہیں میلاد کا کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ تو باقاعدہ آ گیا. اور پھر اس میلاد کی خوشی، اللہ اللہ، اس پر انعام و اجر. بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف میں آیا کہ ابو لہب جب مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا حضرت عباس نے، اور پوچھا اس سے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے بعد، تم سے رخصت ہونے کے بعد مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی راحت نہیں پائی، یعنی عذاب میں ہوں، سوائے اس کے کہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے، ہر پیر کے دن میری انگلی سے کچھ پانی نکلتا ہے، کچھ نکلتا ہے جسے میں چوستا ہوں تو اس سے مجھے سکون ملتا ہے. میری انگلی سے شیریں پانی نکل رہا ہے، پیر کے دن ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟
یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی تھی سعیبہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ بھی کرایا اس وقت. وہ ابو لہب کی لونڈی تھی اس وقت. وہ گھر سے نکل کے آئیں اور ابو لہب کے پاس آ کر کے اس کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں مبارک ہو، تمہارے یہاں بھتیجا ہوا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے انگلی ایسے اٹھا کر اس کو اسی وقت آزاد کر دیا، جا تو آزاد ہے. تو اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے ایسے جو کیا تو اللہ نے اس بات کا بھی ایک انعام رکھ دیا اس کے لیے. جہنم میں جانے کے باوجود اس کی انگلی سے میٹھا پانی نکل رہا ہے، صرف اس بات کی خوشی میں کہ اس نے حضور کی پیدائش اور ولادت پر اس کی خوشی میں اس نے کام کیا ہے. حالانکہ وہاں ایمان کا کوئی دخل نہیں، وہاں پہ اس پر نبوت کا کوئی اعلان نہیں ہوا. وہ تو صرف ایک بچے کی پیدائش تھی اور وہ اس نے اپنے بھتیجے کے طور پر ہی دیکھا اور مانا تھا، اسی کی خوشی. لیکن ہے تو اس کے محبوب کی ذات نا، ذات تو محبوب ہے نا. اب چاہے معاملہ یہ سب کچھ ہے مگر ذات اس کے حبیب کی تھی، اس لیے کافر کو بھی جہنم میں اس کا فائدہ ہو گیا. ہمارے علماء لکھتے آ رہے ہیں، علامہ اسقلانی کو پڑھیے، علامہ ابن جزری کو پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے، میں کتنے نام لوں، یہ سب صدیوں پرانے لوگ ہیں، لکھتے آ رہے ہیں. لوگوں یہ دیکھو کہ ایک کافر جو ہے اپنے بھتیجے کی خوشی منا کے گیا ہے. اللہ نے جہنم میں کسی کا عذاب کم نہیں کرنا ہے کافروں میں سے، لیکن اس کے حبیب کا معاملہ تھا، ایک کافر کے لیے استثناء کیا اور اس کے حبیب کی بات تھی، اس نے ایک خوشی کا اظہار کیا جس انداز سے بھی کیا. خدا نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا، وہاں رہتے ہوئے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچا دیا. تو اگر کوئی شخص اپنے دل میں ایمان رکھ کر، محبت رکھ کر، ادب سے، تعظیم سے محمد بن عبداللہ کی خوشی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی خوشی منا رہا ہے تو اسے آخرت میں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اسے آخرت میں اس کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اگر کوئی اس نام سے صدقہ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی خوشی کر رہا ہے تو اسے کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اب کس سے ہے؟ محمد بن عبداللہ سے نہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. اب تو ایمان کی بات آ گئی، وہ تو خالی رشتہ تھا. جب رشتہ حضور کا ایسا فائدہ پہنچا گیا ہے تو پھر ہم تو ایمان کے ساتھ جڑے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم پر تو بڑی مہربانی ہوئی ہے، تمہارے اندر یہ رسول تشریف لائے، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ تمہارے لیے بڑے مہربان ہیں، مومنوں پر تو بڑے مہربان ہو. تو حضور کی رحمت سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا جناب. ہم جس میلاد کے قائل ہیں اس میلاد میں کون سی چیز غلط ہے یہ ہمیں بتایا جائے. میلاد کے نام پر بیٹھنا، ذکر کرنا، حضور کی یاد میں آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، حمد و نعت وغیرہ کا شامل ہونا، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنا، غریبوں میں صدقہ خیرات کرنا. اور اب جیسے کہ جلوس وغیرہ کا اہتمام ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے تو جلوس میں جا کر شرکت کرنا، باہر نکلنا، اس میں نعت پڑھتے ہوئے جانا، پاک صاف حالت میں نعت شریف پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جانا، اور اسی طرح سادہ طریقے سے جا کر واپس آ جانا. نہ کوئی اس کے اندر کوئی جناب کسی کو تکلیف، نہ کوئی پریشانی. ہاں تکلیف پہنچانا غلط ہے، کوئی اگر تکلیف ہوتی ہے اس سے اوائڈ کرے، ایسا روٹ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور یہ تو اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے وہ ارینج کرے، جیسا کہ محرم میں کیا جاتا ہے ارینجمنٹ. یہ تو سب سے بڑا دن ہے، محرم سے بھی بڑا دن ہے، اس میں تو زیادہ سیکیورٹی اور زیادہ اہتمام چاہیے. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اس موقع کا ارینجمنٹ کیا جائے گا تو کر کے دیں، تاکہ جو کہیں لا قانونیت ہو جاتی ہے، کئی لوگ خلاف ضابطہ کوئی حرکت کرتے ہیں، وہ بچے اس سے لوگ. تو یہ میلاد ہے، اس میں کون سی چیز منع ہے؟ اب اس میں سے جتنا کچھ جس کو پسند آئے، اچھا لگے، وہ اتنا کر لے. کم از کم لوگوں کو غم نہ مناؤ، مخالفتیں نہ کرو، ایسی تقریریں نہ سنو، بدعت کی باتیں کر کے ان چراغوں کو بجھا مت دو. محبت رسول کو پھیلانے کا وقت ہے، حضور کی نسبت کو عام کرنے کا وقت ہے، دنیا کو پیغام پہنچانے کا وقت ہے، ان اپنی نئی نسلوں کو جوڑنے کا وقت ہے. یہ بچے جو میلاد میں آ کر کے نعرے لگائیں گے، جوان ہوں گے، بڑی عمر کو پہنچیں گے، ان کے دلوں میں یہ بات ہمیشہ نقش ہو جائے گی کہ ہم نے کسی کے نام پر اس طرح جلوس نکالے تھے. ان کے دلوں میں عظمت راسخ ہو جائے گی، محبت بیٹھے گی. یہ کیا آج کی ضرورت نہیں ہے؟
कल कोई मुल्हिद बेदीन इनका हाथ पकड़ ले, कोई ऐसा कोई साइट ये खोल कर देखना शुरू कर दें, कोई बेअदबी की चीजें खुदा न खास्ता हो इनके दिलों से अजमत दूर होने लगे, तो उससे पहले हम अपनी नस्लों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दें, जुड़ी रही ये नस्लें, इसी तरह अजमत दिलों के अंदर कायम हो जाए, रासिख हो, और लोगों को पता हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए, जिसके लिए इतना बड़ा एहतिमाम है वही सबसे बड़ा महबूब है, उसी की सबसे ज्यादा ताजीम होती है, इससे अजमत ही बढ़ेगी। तो इसलिए ये सब खैर ही खैर है। हाँ, इसमें चंद लोग जो गलत काम करते हैं, और गलत काम तो भाई ईद के दिन भी करते हैं लोग, तो अब ईद का दिन उठा के फेंक तो नहीं सकते, निकाह और शादियों में भी करते हैं गलत काम, गलत काम तो हर मौके पे करते हैं। बाज लोग होते हैं गलत लोग, आ जाते हैं बीच में, मिलाद में भी निकल आएंगे, मजहबी तकरीबों में भी आ जाएंगे, कौमी अय्याम में भी आ जाते हैं, नाच गाने भी करते हैं, और पता क्या क्या करते हैं गलत, जो खिलाफ शरअ है उसका कोई हामी नहीं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कंडेम करें, लेकिन जो गलत है उसी को कंडेम करेंगे, उसकी वजह से अच्छी चीज को उठाकर नहीं फेंका जाएगा। ये कोई फलसफा, यहां भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये भी बेउसूली की बात है। उसूल ये है कि जब एक चीज गलत है उसको गलत कहेंगे, ये नहीं कि उसकी वजह से सारे सिलसिले को गलत। तो फिर हर जगह आपको यही करना पड़ेगा। ईद के प्रोग्राम भी बंद कर दें, भाई ईद ना बनाओ इसलिए कि मुसलमान अपने अपने तरीके से हट गए। आज ईद मनाई जाती है तो उसमें हजारों खुराफात है और बहुत सी याशियां होती है, तो कौन कहेगा ये बात? नहीं, ईद बनाइए, ईद सबके लिए है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। कौमी अय्याम सबके लिए, जो गलत करेगा उसमें वो गलत होगा। इसी तरह मीलाद में अगर कोई जाहिल आदमी, कोई इस तरह के कोई नौजवान, कोई बिगड़े हुए लोग, जाहिल किस्म के लोग, वो आकर रोडों पे कुछ तमाशे करें, भंगड़े डालते हैं या इस तरह की हरकतें, गलत है, नाजायज है, हराम है, बल्कि मिलाद के तकद्दुस को पामाल करने वाले ये लोग हैं। ऐसे लोगों की सरजनिश होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसी तरह रिस्क की तौहीन ना हो, लोगों तक पहुंचे रिस्क, लंगर बटे, दिया जाए, खिलाया जाए, खिलाए पिलाए, जितना हो, कोई मुजाहिका नहीं। चरागा भी एक हद तक अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, इससे पता चलता है कि जी कोई खुशी हो रही है, एक हद तक ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर वो करना, किसी को समझना सारा इसमें लग जाए, नहीं। आप इसमें गरीबों के लिए सदका भी करें, खैरात भी करें, एक मुनासिब अंदाज से, अगर चरागा भी हो कोई अर्ज नहीं है। और कोई नहीं करता तो भी हम ये नहीं कहते। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो मिलाद नहीं मनाता, चरागा नहीं करता, हम उस पर कोई फतवा रखते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। ये सारा अमल मोहब्बत का है, जिसके दिल में मोहब्बत है करे, और अगर किसी का दिल इस तरह माइल नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं, वो उसका अपना मैटर। लेकिन मुखालफत ना करो, मना ना करो, इसके मनफी माना मत निकालो, और लोगों की नियतों पे शक ना करो। ये अहले इस्लाम का तरीका सदियों से चला आ रहा है, आज से नहीं, मैंने कहा ना, सदियों से चला आ रहा है, और अहले इस्लाम सब करते हैं। खुद हरमैन में, उस्मानी सल्तनत के जमाने में हरमैन शरीफैन में रसूलुल्लाह का मिलाद होता था, बाकायदा सदियों से रहा, तारीख उठा के देखिए वहां उतर आए। और अब भी आप देखते हैं मलेशिया में, इंडोनेशिया में, तुर्की में, और इसी तरह सेंट्रल एशिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, तमाम बिलाद इस्लामिया में जहां जहां मुसलमान अहले मोहब्बत रहते हैं, अपने नबी से अपनी अकीदत का इजहार करते रहते हैं, मिलाद मनाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, झंडे भी उठाते हैं, और वो दुर्दो सलाम के नजराने पेश करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या रूपरवर मंजर है ये। इन दुनिया के गुस्ताख और बेअदबों के दिल छलनी हो जाते होंगे जब ये मंजर देखते होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहे, गुस्ताखियां कर रहे हैं, कार्टून और खाके बनाना चाहते हैं, दुनिया भर में बैठे हुए देखते होंगे। इनके मुंहों पे खाक उड़नी चाहिए, इनके दिलों को छलनी कर देना चाहिए, जितना ज्यादा हो ये पैगाम पहुंचे दुनिया तक कि अल्लाह का रसूल आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसी मफहूम में पढ़ते हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। हमारे ईमानों के साथ आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, हमारी जान से ज्यादा आप हमारे करीब हैं। लोग समझेंगे इस बात को, ये जब ही समझेंगे जब हम इसका इजहार करेंगे भरपूर तरीके से। तो बिल्कुल आप अपने अपने तरीके से कीजिए, और इंशाअल्लाह इसका अजर पाएंगे, सब पाएंगे। जहां गलत तरीके हैं उसको वहां मिटाइए, खत्म कीजिए, गलत तरीकों को मना कीजिए लोगों को, बस ये है तरीका। इंशाअल्लाह यहाँ भी होगा प्रोग्राम हर साल की तरह, रात को शब मिलाद होगी, आप भरपूर तरीके तशरीफ लाइए।
اور اس میں پروگرام کریں گے، ذکر حق ہوگا، ذکر خیر ہوگا، ذکر ولادت ہوگا. اور صبح 12 ربیع الاول کو اگلے جمعے کو انشاءاللہ صبح پھر 12 ربیع الاول ہوگی، تو اس میں ہم فجر کے بعد جلوس یہاں نکالتے ہیں علاقے میں. اب تشریف لائیے، ہمارے تمام طلبہ اساتذہ شریک ہوتے ہیں، عالم اللہ کی شرکت ہوتی ہے، اس میں تشریف لائیے.